کہ حق بات کہنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا. جو حق بات ہو، سیدھی صاف بات ہو، وہ جب موقع آئے اسے کہہ دینا ہے. اور دوسری بات، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھانا، کسی سے ڈرنا نہیں ہے. ڈرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ولیوں کی صفت بیان کی ہے، لا یخافون لومۃ لائم. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے گھبراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے. لوگ کیا کہتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ان کو ٹینشن صرف یہ ہوتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. بس اسے ٹینشن یہی ہوتی ہے. ایک صحابی تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ مجھے کوئی مختصر اور جامع بات بتا دیں اسلام کے لیے. مختصر بات بتائیں جس کے بعد میں کوئی سوال نہ کروں. چھوٹی بات ہو، مختصر ہو اور جامع بات ہو. آپ نے ایک جملے میں بات مکمل کی. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم. یہ کہہ دے میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کر. اب جو اللہ تعالیٰ کہتے جائیں تم مانتا چلا جا. یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے. دائیں بائیں کوئی کیا کہتا ہے، رشتہ دار، برادری، معاشرہ، قبیلہ کیا کہتا ہے، اسے چھوڑ. بس یہ دیکھ کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، اس بات کو تسلیم کر. معاشرہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے. چھوٹا بچہ ہو، بڑا بچہ ہو، ایک نفسیاتی خوف ہے، ایک ذہنی دباؤ ہے. چاچو کیا کہے گا، اگر یہ کام میں نے کیا تو ابو کیا کہیں گے، اگر یہ کام میں نے کیا تو امی کیا کہیں گی، ماموں کیا کہیں گے، دادا نانا کیا کہیں گے، ٹیچر کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. لوگوں کی باتیں چھوڑ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات کو دیکھ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو دیکھ. ہمارے کئی ایسے رسم و رواج ہیں، کئی ایسے معاملات ہیں، کئی مسائل ہیں جن میں ہم گھبرا جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے نے داڑھی زندگی بھر نہیں رکھی. آج وہ عہد کرنا چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں گا، لیکن ایک تو شیطان اسے پریشان کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. وہ بھئی اتنی دیر سے نہیں رکھی تو اب رکھ کے کیا کرے گا. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی باتیں، اب میں نے داڑھی رکھ لی، لوگ کہیں گے لو بھی آخری عمر میں آ کے مولوی بن گیا، لو جی ساری زندگی ایسے کام کیے، ویسے کام کیے، فلاں طرح کے کام کیے، اب تو مولوی بن گیا، اب داڑھی رکھ لی، اب حاجی نمازی بن گیا. داڑھی بندہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن معاشرے کی باتیں اس وجہ سے وہ گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. ایک بندہ بے نمازی ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسجد میں آنا چاہتا ہے. ایک تو شیطان اسے یہ دھوکہ دیتا ہے، دیکھ فلاں بھی تو پہلی صف کا نمازی، فلاں بھی تو اتنی دیر سے نمازیں پڑھ رہے، فلاں نے تو بھی اتنی دیر نمازیں پڑھ کے صفیں توڑ دی مسجد کی. اس کے پلے کیا ہے، اب تو مسجد میں جائے گا، ساری زندگی نہیں گیا، اب تو مسجد میں جائے گا تو لوگ کیا کہیں گے. وہ بھائی ساری عمر مسجد میں نہیں آیا تو آج مسجد میں آ گیا. یہ لوگوں کی باتیں. بندہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے، بندہ نمازی بننا چاہتا ہے، ایک طرف سے شیطان بلگرا رہا ہے اور دوسری طرف سے لوگوں کی باتیں ہیں. مسجد میں جاؤں گا لوگ یہ باتیں کریں گے. بندہ قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، جی کرتا ہے قرآن پاک پڑھوں، لیکن ساتھ اسے یہ بات بھی پریشان کر دیتی ہے، اگر میں نے قرآن پاک پڑھا تو میری تو غلطیاں آئیں گی، میں تو قرآن پاک غلط پڑھوں گا، لوگ باتیں کریں گے اسے قرآن پاک ہی نہیں پڑھنا آتا، اتنی عمر ہو گئی اسے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، اسے قرآن پاک ہی نہیں پڑھنا آتا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال سے اوپر عمر تھی، پھر قرآن پاک سیکھا. کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کی عمر 60 سال سے اوپر،
50 سال سے اوپر، پھر قرآن پاک سیکھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 40 سال سے اوپر تھی جب قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو اسے پڑھتے ہوئے شرمانے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے۔ بہت بڑے داعی ہیں آج کل پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، غالباً کراچی میں ایک پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے مخالف بندے کی بات کا جواب نہیں دیا، میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، ادھر سے بندہ بات کرے گا اس کو جواب دینے چلوں گا، اپنا کام چھوڑ بیٹھوں گا، ادھر سے کوئی بات کرے گا اس کے ساتھ بحث مباحثات تکرار الجھنا شروع کر دوں گا، تو میرا جو اصل مقصد ہے، اصل ہدف ہے، اصل منزل ہے، اس سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ اپنے کام پہ نظر رکھتا ہے، لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہو، حق تو یہ ہے کہ زیادہ اللہ سے ڈرا جائے، لوگوں سے خوف کھا جاتے ہو، لوگ یہ بات کریں گے، لوگ یہ کہیں گے، شادی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، بھئی یہاں ڈھول نہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، یہاں مہندی حنا رسم حنا نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، یہاں یہ انتظامات نہ ہوئے، یہ اس طرح نہ ہوا، یہ اس طرح نہ ہوا، کھانا اس طرح نہ بنایا گیا، اتنی ڈشیں نہ ہوئی، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، کہتے رہیں گے، لوگ کھا کے پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مسالہ تھوڑا تیز تھا۔ ہمارے ایک جاننے والے عزیز ہیں، وہ خانے وال میں ایک بہت بڑی شادی پہ گئے، بہت بڑی شادی تھی، پورے بکرے انہوں نے روسٹ کیے ہوئے تھے، پوری مچھلی انہوں نے روسٹ کی ہوئی تھی، وہ وہاں گئے، بہت خانے والے کی مہنگی ترین شادی تھی، کھا پی کے آئے، اگلے دن پوچھنے والوں نے پوچھا، ہم نے پوچھا ہاں جی حضرت جی کیسی رہی رات کی شادی؟ سب کچھ ٹھیک تھا، بس مسالہ تھوڑا سا تیز تھا، تھوڑا سا کم مسالہ ہوتا تو کیا بات تھی۔ لوگ تو کھا پی کے باتیں کرتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، چل پھر رہے ہو تو لوگ باتیں کریں گے، دائیں بائیں باتیں ہوں گی، آپ نے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ذہنی ٹینشن کا شکار نہیں کرنا، اپنے آپ کو درست رکھنا ہے، صرف دین کو دیکھنا ہے، دین کے اصولوں کو دیکھنا ہے، قرآن و حدیث کو دیکھ کے چلنا ہے، آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لوگ کہتے رہتے ہیں بندہ جی رہا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، بندہ مار گیا پھر لوگ باتیں کرتے ہیں، اب قبر میں دفنا رہے ہیں یہاں پھر لوگ باتیں کر رہے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جا جواب دے ان کی باتوں کا، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ تو آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تیری مرگ کے بعد، وفات کے بعد لوگ تیرے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور باتیں کریں گے، روٹی کچی ہے، چاول صحیح نہیں بنے، گوشت کچا تھا، مرچیں تیز تھی، مسالہ کم تھا، لوگ باتیں کریں گے، یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی فکر نہ کر، اپنا کام جاری رکھ، اپنی منزل پہ پہنچ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی اصول ہے، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، اہل مکہ نے نہیں مانی، کوہ صفا پہ چڑھ کے آپ نے بات کی، لوگ آئے، چچا ابو لہب آیا، آپ نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کی تو چچا نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اس لیے بلایا تھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، تاریخ اور حدیث نہیں بتلاتی، قرآن پاک کی صورت آئی، آسمان سے جواب آیا، تبت یدا ابی لہب وتب، میرے محبوب کے ہاتھ کیوں ٹوٹیں، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ کا چچا ابو لہب وہ آپ کو پتھر مارتا ہے، لوگ ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، مذمم کہتے ہیں، مذموم کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے جواب دیتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ مجنون نہیں ہیں، لوگ آپ کے اصحاب کو بیوقوف کہتے ہیں، آسمان سے جواب آتا ہے الا انہم هم السفہاء، آپ جواب نہیں دیتے، آسمان سے جواب آتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کا چچا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھتا، میدان طائف والے پتھر مارتے ہیں، آپ اپنے مشن کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایک مقصد لے کے کھڑے ہوتے ہیں
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ایک دعوت لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں، اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ طائف والے نہیں مانتے، اہل مکہ نہیں مانتے، مکہ سے ہجرت کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ پھر اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب نہیں مانتا، ابو جہل نہیں مانتا، ابو طالب نہیں مانتا، آپ کے خاندان والے نہیں مانتے، آپ کے رشتہ دار نہیں مانتے، قبیلہ نہیں مانتا، قوم نہیں مانتی، معاشرہ نہیں مانتا، بستی نہیں مانتی، آپ پھر بھی اپنی دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یہودی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، یہودی کا بچہ مان لیتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں، ایک فکر ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کاش یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں، جہنم سے دور ہو جائیں، جنت کے قریب ہو جائیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کو ٹینشن ہو صرف یہ کہ میرا اللہ کیا کہے گا، میرا محبوب جامع کوثر پہ مجھے کیا کہے گا، کہیں میں ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہوں کہ وہاں جامع کوثر کے لیے میں جاؤں اور اچانک دیوار آئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میرا انتظار کر رہے ہیں اور فرمایا اللہ یہ تو میری امت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محبوب آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے لوگوں کے کہے پہ کون کون سی بدعات دین میں داخل کر دی۔ آپ فرما دیں سحقا سحقا لمن غیر بعدی، انہوں نے دین کو بدلا، لوگوں کے کہے پہ چلے، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے ہاں کسی کام آنے والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، ہم ان کے پیچھے لگ کے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، یہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے کام آئے گا یہ قرآن پاک، شریعت، دین، اسلام، ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے دین اسلام پہ، قرآن و سنت پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔